अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कसम से मेरा दिल चाहता है कि उड़कर घर पहुंच जाऊं। भाई ये आपका पहला बेटा है ना? पलवशा ने जबान खोली। हाँ पलवशे, ये तुम्हारा पहला भतीजा है। मेरी बाजी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कहना। ज़रूर। सरदार ने इस बात में सर हिलाया। कबील खान को हलाक करने के बाद मैं इंशाअल्लाह सुल्तान से मिलने आऊँगी। ये कहते हुए वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर शरारती लहजे में बोली, नहीं बल्कि कबीर खान की हलाकत के बाद मैंने एक और कत्ल भी करना है, इसके बाद होंगी। सरदार ने ज़ोरदार के कहा लगाया, लेकिन मैं दुख की वजह से कोई जवाब नहीं दे सका था। वैसे यार मुझे पेशमानी हो रही है कि मैंने चनारे को मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं लेकर दिया। अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन होता तो अभी पीसीओ से घर बात करके कम अज़ कम उसकी आवाज़ ही सुन लेता। अच्छा मेरा एटीएम अपने पास रख लो, शायद तुम्हें रकम की ज़रूरत पड़े। मैंने अपना एटीएम उसकी तरफ बढ़ाया। उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बताया तो है कि लिजोना का बाप बंद है। $5000 तुम्हें देने का वादा किया था, चाहे वो लिजोना के हसूल के लिए इस्तेमाल करो चाहे किसी और मकसद के लिए। मेरी आवाज़ भरा गई थी। नहीं राजी, इतनी ज़्यादा रकम है, मुझसे गलती हो गई थी यार। ये रकम मुझे बहुत पहले तुम्हारे हवाले कर देना चाहिए थी। तुम भी अमेरिका में मेरे साथ थे। 50,000 में से 5,000 तो तुम्हारा हक बनता है, वो तुम्हारा इनाम था। सरदार ने नफ़ी में सर हिलाया। तुमने लेने हैं कि मुझसे बेइज्जत होना है? मैंने सख्त लहजे में कहा और उसने खामोशी से एटीएम कार्ड मेरे हाथ से ले लिया। एटीएम का पासवर्ड बताकर मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर लीं। सुबह सवेरे उठकर हम बगैर नाश्ता किए होटल से निकले। वैगन अड्डे पर पहुंचकर भी नाश्ते का मौका न मिल सका कि वैगन जाने के लिए तैयार थी। सरदार ने अपना पिस्तौल मेरे हवाले करते हुए मुझसे मानका किया और कान में सरगोशी करते हुए कहा, मेरी छोटी सी बहन का ख्याल रखना। मैं उसे जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। मुझसे अलहदा होते हुए उसने पलवशा के सर पर हाथ रखा और वैगन में बैठ गया। वैगन चलने तक हम वहीं खड़े रहे। वैगन के अड्डे से निकलते ही वो मुझसे मुखातिब हुई, अब मुझे असल बात बताओ। मैं समझा नहीं। मैंने हैरानी से उसे घूरा। सरदार भाई के घर में क्या मसला है? तो मैं कैसे मालूम कि उसके घर में कोई मसला है? मेरी हैरानी बरकरार थी। इस सवाल को रहने दो, जो पूछा है वो बताओ। अपना लहजा दुरुस्त करो और चलती फिरती नजर आओ, सख्ती से कहते हुए मैं उसी होटल की तरफ बढ़ गया जहां रात गुजारी थी। वैगन अड्डे से बाहर निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो मुझसे 2-3 कदम पीछे इत्मीनान से चली आ रही थी। तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई? मैं उसे झड़कने के अंदाज में बोला। वो शौकी से हंसी, क्यों बिला वजह तमन्नाई ज़ाय कर रहे हो? मैं अपने होंठ काटते हुए उसे घूरने लगा। उसने नज़रें चुराने की कोशिश नहीं की थी। अपनी मोटी मोटी सी आंखें मेरी आंखों में डाले, वो भी ललकारने के अंदाज में मुझे घूरती रही। अगर मैं यूं ही तुम्हारे पीछे पीछे चलती रही तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मुझे खामोश खड़ा देखकर उसने दोबारा ज़बान खोली। तुम्हें शायद अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। मुझे उस पर हकीकत में गुस्सा आने लगा था। उसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझे ना सही, तुम्हें तो मेरी इज्जत प्यारी है ना, बस इतना ही काफ़ी है। मैंने बामुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, देखो जब सरदार आएगा तो तुम भी वापस आ जाना। मुझे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए वो बेपरवाही से बोली, छोड़ो मजाक को और चलो नाश्ता करना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे मना करूं। ना तो वो मेरे गुस्से की परवाह कर रही थी और ना नर्म लहजा उस पर असर कर रहा था। सारे झटक कर एक बार फिर चल पड़ा। वो मेरे साथ कदम बढ़ाते हुए बोली, बंदे को इतना खड़ूस भी नहीं होना चाहिए। तो मैं किसी ने बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई। वो इत्मीनान से बोली, तुम सिखा दो। मुझे खामोशी ही में आफियत नजर आई। मुझे खामोश देकर वो कहने लगी, चलो नाश्ता करते हैं, कसम से सख्त भूख लगी है। मैंने तंज़ लहजे में पूछा, पैसे हैं जेब में? वो मुंह बनाते हुए बोली, अगर होते तो तुम जैसे कंजूस की मिन्नतें कर रही होती। उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए मैंने संजीदगी से पूछा,
اچھا میری جان چھوڑنے کے کتنے پیسے لوگی؟ اس نے وضاحت چاہیے۔ تمہارا مطلب ہے قبیل خان کو مرنے کے بعد تمہاری جان بخش دوں؟ نہیں، ابھی کہیں دفع ہو جاؤ۔ اس کے لیے رقم کے ساتھ کچھ اور بھی چاہیے ہوگا کیا؟ 1 لاکھ گلاک پستول مثلاً سر اور مخابرات۔ مجھے پہلے صرف شک تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، وہ مینی خیز لہجے میں بولی۔ تم ساری زندگی شک میں ہی پڑے رہنا۔ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر ایکم سیٹ نکال کر ون الفا کو پکارنے لگا۔ یوں تو وہ شام کے وقت ایکم سیٹ آن کرتا تھا، لیکن آج چونکہ اسے ہماری آمد کے بارے معلوم تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے اندازے کے مطابق جلدی اس کا جواب آنے لگا۔ رسمی گفتگو میں پڑھنے کی بجائے اس نے فوراً میری جگہ کے بارے پوچھا اور میں نے بس اڈے کے قریب موجود اس ہوٹل کا نام بتا دیا جس کے سامنے ہم اس وقت کھڑے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ ہمیں بمشکل 15-20 منٹ انتظار کرنا پڑا ہوگا۔ سفید رنگ کی ڈبل ڈور ہمارے ساتھ آ کر رکی۔ وہ گاڑی میں اکیلا تھا۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے اگلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہی میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا چلیں سر۔ پلوشا نے اگبی دروازے کا ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند تھا۔ اس نے پوچھا یہ لڑکا تمہارے ساتھ ہے؟ اسے چھوڑیں سر اور چلیں، میں نے جلدی سے کہا۔ نہ جانے کیوں میں پلوشا سے بھاگنا چاہ رہا تھا، اور اورنگزیب صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دور آتے ہی میں نے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑی تھی۔ ویسے کون تھا یہ لڑکا؟ اورنگزیب صاحب نے اشتیاق سے پوچھا۔ سارے گاڑی روکیں۔ میرے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ کیا ہو گیا؟ بریک پر پاؤں رکھتے ہوئے اس نے پریشانی سے پوچھا۔ سر اس لڑکے کو ساتھ لے کے چلنا ہے، میں نے خفت بھرے لہجے میں کہا۔ یار کیا اٹھ پٹانگ کام کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی موڑ لی تھی۔ میں نے میجر صاحب کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ میجر صاحب نے اس کے قریب جا کر گاڑی روک دی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کبھی دروازہ انلاک کیا۔ وہ اطمینان سے اندر گھس گئی۔ پہلے بھول گئے تھے یا یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تم آسانی سے مجھ سے جان چھڑا سکتے ہو؟ میجر صاحب کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے سوچا اس طرح شاید تم غیرت کا مظاہرہ کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسی باتیں وہ خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ فوراً بولی نہیں، مجھے ڈر ہے، اگر میں نے تم پر نظر نہ رکھی تو تم کہیں چھپ جاؤ گے۔ آخر ایک ضروری کام کے بعد میں نے تمہیں قتل تو کرنا ہے نا، اس وقت کہاں ڈھونڈتا رہوں گا۔ پیچھے مڑ کر میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اورنگزیب صاحب اس کی بکواس سنے۔ کیا بات کر سکتا ہوں؟ اورنگزیب صاحب نے پلوشا کی وجہ سے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ میں اطمینان سے بولا ہاں، انگریزی زبان میں بات کر سکتے ہو، وہاں تم انگریزی سمجھ بول لیتے ہو، اس نے تعریفی لہجے میں کہا۔ اور اس سے پہلے کہ میں جواب دے پاتا، عقبی نشست پر بیٹھی پلوشا کی اطمینان بھری آواز نے میرے سر پر بم پھوڑ ڈالا۔ وہ میجر اورنگزیب کو مخاطب تھی۔ تو انگریزی بولنا اتنا مشکل تو نہیں ہے کہ آپ اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں؟ اور مزے کی بات کہ اس نے یہ فقرہ انگریزی زبان میں ہی ادا کیا تھا۔ جی ذیشان، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اورنگزیب صاحب نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کہیے سر، اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران رہ گیا تھا۔ میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا، مطلب یہ کہ آپ نے جو پوچھنا یا کہنا ہے جاری رکھیں۔ سردار کو اس کی بیوی کی موت کا بتایا تھا؟ نہیں سر، بس بچے کی پیدائش کی خوشخبری سنا کر بھیج دیا ہے۔ مشن کہاں تک پہنچا ہے؟ جواباً میں نے خیستہ گل سے لے کر قبیل خان کی حویلی تک کی تباہی کا احوال سنا دیا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا، ویسے یہ خبریں مجھ تک پہنچ گئی تھیں، اور حویلی تباہ کرنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جب اس کے ملازموں کو بحالت مجبوری قتل کرنا پڑ گیا تو ہم دونوں نے یہی سوچا کہ جب ہمارا وہاں آنا ثابت ہی ہو گیا ہے تو اس کا کچھ نقصان ہی کر دیا جائے۔ اس لڑکے کو کہاں سے ڈھونڈا ہے؟ اس نے عقبی سیٹ پر بیٹھی پلوشا کی جانب اشارہ کیا۔
ये मुजाहिदीन का साथी है, आपको कमांडर अब्दुल हक का बताया था ना, ये उसी का शागिर्द है और फ़िलहाल तो रहनुमाई के लिए साथ रखा हुआ है कि इसका ताल्लुक किसी इलाके से है। हों कहते हुए उसने एक दरमियानी मगर पुख्ता इमारत के गेट पर गाड़ी रोक दिया। हॉर्न देने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया था। वो गाड़ी अंदर लेता गया। गैराज में गाड़ी रोककर हम नीचे उतरे। इस इमारत में चहल पहल देखकर मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि औरंगज़ेब साहब का घर नहीं था। हमें साथ लेकर वो एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरा काफ़ी बड़ा था। कमरे के एक कोने में मेज़ लगी थी। मेज़ के हक में घूमने वाली लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जबकि सामने 3 फोम की कुर्सियां पड़ी थीं। कमरे के दूसरे कोने में लकड़ी का सिंगल बेड लगा हुआ था। गोया वो कमरा दफ्तर होने के साथ उसकी ख्वाबगाह के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। शायद आप लोग नाश्ता कर चुके होंगे। मेज़ के हक में पड़ी कुर्सी संभालते हुए उसने हमें बैठने का इशारा किया। बिल्कुल भी नहीं किया है। मेरे कुछ कहने से पहले पलव शाह ने मुँह खोल दिया। मेजर औरंगज़ेब साहब ने मुस्कुराते हुए घंटी बजाई और दरवाज़ा खोलकर एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। यकीनन मेजर साहब के वहाँ आते ही वो दरवाजे पर पहुँच गया था। इस लड़के को साथ ले जाकर अच्छा सा नाश्ता करा दो और हमारे लिए 2 प्याली चाय ले आओ। तुमने नाश्ता नहीं करना। पलव शाह मुझे मुखातिब हुई। मुझे छोड़ो और अपनी फ़िक्र करो। वो मज़ीद कुछ कहे न वारद के साथ बाहर निकल गया। अब बताओ इस लड़के का क्या चक्कर है? मेजर औरंगज़ेब साहब ने पलव शाह के वहाँ निकलते ही पूछा। तमाम कहानी आपको सुना दी है सर। बस इतना इजाफा कर लीजिए कि कबील खान ने इसकी बहन को ज़्यादती का निशाना बनाया, इसके भाई और बाप को कत्ल किया और अब ये उनके कत्ल का बदला लेने के लिए बेताब है। मुझे तो ये काबिल भरोसा नहीं लग रहा। औरंगज़ेब साहब के लहजे में हल्की सी तशवीश थी। मैं मुतमईन हूँ। मैंने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उसकी तरफदारी किया। ऐसा नाजुक अंदाम लड़का आप लोगों की क्या मदद करेगा? मुझे तो लगता है किसी के ज़रा सा झड़कने पर आप लोगों का सारा कट्टा चट्टा खोल देगा। मेरे चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट नमूदार हुई। सर, इसका नाम पलव शाह है और ये लड़का नहीं लड़की है। और यकीन करो मैं इसके हाथों मरते मरते बचा हूँ। बस तुक्का ही लग गया था कि मैं इसे बेहोश करने में कामयाब हो गया, वरना इसने मेरा काम कर दिया था। और इसके बाद मैंने उसकी हकीकत उगलवाने के लिए उस पर इतना तशद्दुद किया कि इतना तशद्दुद कोई आदि मुजरिम भी बर्दाश्त न करता, और इसका नाम भी उसके मुंह से नहीं उगलवा सका था। औरंगज़ेब साहब का मुंह हैरत से खुल गया था। ये लड़की है, अजीब से अंदाज में कहते हुए वो मैंने खेज अंदाज में मुस्कराया। मैं भी कहूँ इस लड़के में ऐसी क्या बात है कि बार बार इसे देखने का दिल चाहता है, और शायद इसलिए इसने गाड़ी में दाखिल होते ही तुम्हें कत्ल करने की धमकी दी कि तुमने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया था। जी सर, मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसी वक्त एक आदमी चाय के बर्तन लिए अंदर दाखिल हुआ। चाय की प्याली हमारे सामने रखकर वो जिस खामोशी से अंदर दाखिल हुआ था उसी तरह बाहर निकल गया। चाय पीते हुए हम आगे का लाया अमल तय करने लगे। हमारी बातों के दरमियान ही पलव शाह लौट आई थी। मेरे दाएं तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठकर वो हमारी बातें सुनने लगी। मज़ीद घंटा भर वहीं गुजार कर मैंने मेजर साहब से इजाज़त लिया और हम वहाँ से निकले। पलव शाह की हकीकत मालूम होने के बावजूद मेजर औरंगज़ेब साहब ने उसे लड़के के तौर पर ही मुखातिब किया था। वैगन अड्डे तक हम मेजर साहब की गाड़ी में आए थे। वैगन अड्डे में अंगूर अड्डे की वैगन तैयार खड़ी थी। हमारे पहुंचने के 15-20 मिनट बाद वैगन अड्डे से निकले। पलव शाह खामोश खामोश सी थी। अंगूर अड्डे पहुंचकर वैगन से उतरते ही वो कहने लगी, कुछ रकम दे सकते हो? रकम किस लिए? मेरे लहजे में हैरानी थी। दे सकते हो तो दो, नहीं तो सवालात की कोई ज़रूरत नहीं। कितने चाहिए? अगर हो सके तो 10-15 हज़ार दे दो। एक लम्हा सोचने के बाद मैंने जेब से 4 बड़े बड़े नोट निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिए। ये 20 हज़ार हैं। बगैर किसी तकल्लुफ़ के वो मेरे हाथ से पैसे लेते हुए बोली, वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने उसकी बात का जवाब देने की ज़रूरत न समझी। यूँ भी ये रकम मैंने खस्ता गुल की जेब से निकाली थी। कमांडर नसरुल्लाह के दरवाजे के सामने पहुंचकर वो बोली, मैंने कहीं जाना है, कल तक लौटूंगी, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करना। कहाँ जाना है?
اگر بتانا ہوتا تو میں کہیں کی بجائے اس جگہ کا نام لے لیتی۔ میں نے تلخی سے کہا، اتنا بتانے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ جاؤ جہاں دفع ہونا ہے۔ وہ برا منائے بغیر بولی، اگر گلاک نہیں دے سکتے تو مجھے سردار بھائی والا پستول ہی دے دو۔ یہ لو۔ اس مرتبہ بھی بغیر کسی حجت کے میں نے گلاک میں سلنسر کے ہولسٹر سے نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے اثار نمودار ہوئے، مگر اس کے ہونٹوں سے شکریہ وغیرہ کا کلمہ ادا نہیں ہوا تھا۔ پسٹل نیفے میں اڑستے ہوئے وہ کمانڈر نصر اللہ کے دروازے پر دستک دینے لگی، جبکہ میں بیٹھک کے دروازے پر تالا کھولنے لگا۔ میرا دماغ اسی کو سوچ رہا تھا۔ پہلے میں شد و مزدور سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا، لیکن میجر اورنگزیب صاحب تک اس کا حال پہنچانے کے بعد نہ جانے کیوں ایک دم میں ذہنی طور پر اس کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ پہلے میں اس کی خوبصورتی سے ڈرا ہوا تھا، لیکن پھر بہت سوچنے کے بعد میرے دماغ میں یہی بات آئی تھی کہ اگر اسی طرح میں ہر خوبصورت لڑکی کا سامنا کرنے سے ڈرتا رہا تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یوں بھی اس جیسی خطرناک لڑکی سے محبت کوئی بے وقوفی کر سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہاں اسے بہتر رہنمائی کرنے والا ہمیں نہیں مل سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد موٹر سائیکل اسٹارٹ ہونے کی آواز سن کر مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ موٹر سائیکل ہی پر کہیں روانہ ہوئی ہے۔ اس کی تصدیق کمانڈر نصر اللہ کی اما سے ہوئی۔ وہ میرے لیے دن کا کھانا لایا تھا۔ اس نے خود بھی میرے ساتھ ہی کھانا کھانا پسند کیا تھا۔ اسی دوران اس نے پلو شاہ کے بارے بھی پوچھ لیا کہ پلو خان موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کہاں گیا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر لا علمی کا اظہار کیا، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ واپس پہنچی، کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ویسے مجھے امید تو نہیں تھی کہ تم مجھے واپسی پر یہیں ملو گے۔ خالی چرپائی پر بیٹھتے ہوئے اس نے بغیر لگے لپٹی کہا۔ میں خاموشی سے لیٹا رہا۔ وہ فوراً مطلب کی بات پر آ گیا۔ پرسوں اپنا کام شروع ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ میں پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ پرسوں ثقلین خان کے بیٹے کی شادی ہے، اور ثقلین خان قبیل خان کا حلیف ہے۔ تمہارا مطلب ہے وہاں قبیل خان آئے گا؟ اس نے وثوق سے کہا، بالکل آئے گا، پھر تو وہاں جانا پڑے گا۔ میں فوراً تیار ہو گیا تھا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ خبیث ہر وقت محافظوں کے نرغے میں ہوتا ہے۔ ویسے یہاں اس کے مخالف بھی تو موجود ہوں گے۔ میرا مطلب ہے وہ اکیلا ہی سمگلر اور دہشت گرد تو نہیں ہے نا؟ بالکل ہیں، لیکن ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ کھل کر اس کا سامنا کر سکے۔ ثقلین خان کافی برسوخ شخص ہے، لیکن اس کے قبیل خان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ البتہ سنگ دل خان مسعود کے آدمیوں کا اس کے آدمیوں کے ساتھ 2-3 بار فائرنگ کا تبادلہ ہو چکا ہے، پر بعد میں صلح وغیرہ ہو گئی۔ گو یہ صلح بھی بس خانہ پوری کے لیے ہی تھی، لیکن وہ کسی اور کے لیے قبیل خان کے خلاف میدان میں نہیں اتر سکتا۔ تم وزیر ہو کہ مسعود؟ وہ مینی خیز لہجے میں بولی۔ تم میں سے کیا لینا دینا کہ میں وزیر ہوں یا مسعود؟ میں جل کر بولا، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری قوم ہے۔ وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ ویسے کسی لڑکی کا قوم قبیلہ تب معلوم کیا جاتا ہے جب وہاں رشتہ بھیجنے کا ارادہ ہو، اور ہمارے ہاں تو لڑکی کے والدین بہت زیادہ رقم مانگتے ہیں۔ امی جان تو میرا رشتہ دینے کے لیے 50 لاکھ سے 1 روپیہ بھی کم نہیں کریں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم اگر مجھ سے شادی کر لو تب بھی قبیل خان کی موت کے بعد میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتی۔ میں منہ بناتے ہوئے بولا، تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ وہ شوخ لہجے میں بولی، خودکشی کی زحمت نہ کرنا، اپنی موت کا کام مجھ پر چھوڑ دو۔ ہم سنگ دل خان مسعود کے بارے بات کر رہے تھے۔ میں نے گفتگو کا رخ اصل موضوع کی جانب موڑا۔ اس کی بات مکمل ہو چکی ہے، اور اب قبیل خان کو ٹھکانے لگانے کا نیا عمل سوچو۔ اس بارے تم نے کافی کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ ہاں، اگر وہ سامنے آ گیا تو یقین کرو میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے ٹھکانے لگانے کی کوشش کروں گی۔ میرے منہ سے بے اختیار پھسلا، کوئی بے وقوفی نہ کرنا۔ میرے لہجے میں شامل فکر مندی اس سے زیادہ خود مجھے حیران کر گئی تھی۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس بارے مجھے کسی کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے خود بھی احساس ہو گیا تھا کہ میں نے خواہ مخواہ فالتو کی بات کر دی ہے۔ اس کا خشک لہجہ سن کر میری خفت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے خاموش پا کر وہ بولی، شادی پرسوں ہے،
اس لیے کل ہی نکل چلیں گے۔ میں اس مرتبہ بھی خاموش لیٹا چھت میں لگے شاتیروں کو گھورتا رہا۔ تم شاید اس لیے پریشان ہو کہ میری وجہ سے تم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہے نا؟ میری خاموشی بھی اسے چپ پر آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر تمہیں زبان پر قابو رکھنا آتا تو یقیناً تمہیں ساتھ رکھنے کے فیصلے پر مجھے پچھتانا نہ پڑتا، وہ کہہ لگاتے ہوئے بولی۔ اس لیے تو کہتی ہوں، مستقبل کے پچھتاووں سے بچنے کے لیے تمہیں امی جان سے بات کر لینا چاہیے۔ میرے کہنے پر وہ 50 لاکھ سے چند ہزار کم کرنے پر راضی ہو جائیں گی، اور میرے لیے بھی آسانی رہے گی کہ قبیل خان کی موت کے بعد تمہیں ڈھونڈنے کی زحمت سے بچ جاؤں گی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ویسے تمہیں کس بے وقوف نے یہ کہا ہے کہ تم خوبصورت ہو؟ اتنی جلدی اپنے کہے الفاظ تمہیں بھول گئے ہیں؟ اس نے میری سردار سے کی گئی گفتگو یاد دلائی۔ سوائے بکواس کرنے کے تمہیں کچھ نہیں آتا؟ کروٹ بدل کر میں نے سر پر چادر رکھ لیا۔ وہ جلدی سے بولی، بات سنو، لیکن میں نے اسے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ وہ دوبارہ بولی، راجہ جی شان حیدر صاحب، اٹھ جاؤ، بازار تک جانا ہے۔ میں نے چہرے سے کپڑا ہٹانے کی زحمت کیے بغیر کہا، تو منع کس نے کیا ہے، جاؤ نا۔ وہ بے تکلفی سے میری چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی، چلو نا۔ میں اٹھ کر اس سے ذرا سا فاصلہ پیدا کرتے ہوئے بولا، تم میں لڑکیوں والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اطمینان سے بولی، تو میں نے کب کہا ہے کہ میں لڑکی ہوں؟ سنا تھا عورتیں مصیبت اور پریشانی کا دوسرا نام ہے۔ میں نے پاؤں میں چپل ڈالتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ منہ بنا کر بولی، یہ بات بیویوں کے متعلق کہی گئی ہے، اور میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، سمجھے؟ عورت تو ہونا نہیں، تمہارے لیے عورت بھی نہیں، مرد ہوں۔ اگر شک ہے تو آ جاؤ میدان میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یقیناً تمہارے جبڑے ٹھیک ہو گئے ہوں گے، بڑا طنز کر رہے ہو۔ بندھی ہوئی لڑکی پر تشدد کرنا یقیناً ایک کارنامہ ہی تو ہے۔ اچھا، اب اپنی ٹینٹی بند کرو اور چلو۔ میں بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے خاموشی سے میری تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ میری تلخ اور طنزیہ باتوں کا اس ڈیٹ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بیٹھک کا دروازہ تالا کرتے ہوئے پوچھا، تم نے میرا پستول واپس نہیں کیا؟ وہ بے پرواہی سے بولی، تم دوسرا خرید لینا۔ میں نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی، جانتی بھی ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ جانتی ہوں تو واپس نہیں کر رہی۔ اس کے لہجے میں شامل اطمینان مجھے تپا گیا تھا۔ پھر تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اتنا قیمتی پستول میں تمہارے حوالے کر دوں گا؟ اس نے انکشاف کیا، یہ میرا معاوضہ ہے۔ کیا؟ میں حیرانی سے اچھل پڑا تھا۔ تمہاری منتیں سن کر تمہیں ساتھ رکھا، اور اب تمہیں معاوضہ چاہیے؟ وہ کیا انداز ہے؟ تو میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر آدمی نوکری کے اصول کے لیے نوکری دینے والے کی منتیں کرتا ہے۔ میں گہرا سانس لیتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ بازار میں گھستے ہی اس نے ایک حجام کی دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے بال چھوٹے کروانے ہیں۔ اب کون سے اتنے بڑے ہیں؟ نہیں، اگر میرے بال تھوڑے سے بھی لمبے ہو گئے تو میں بالکل لڑکی لگنے لگوں گی۔ تو کیا؟ اس سوال کے جواب کا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ وہ حجام کی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ بوڑھے حجام کو اس نے بال چھوٹے کرنے کو کہا۔ میں خاموشی سے ایک جانب بیٹھ گیا۔ بال بنواتے ہی وہ مجھے مخاطب ہوئی، حجام چاچا کو پیسے دے دو۔ کڑی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے میں نے 50 کا نوٹ حجام کی طرف بڑھا دیا۔ دکان سے باہر آتے ہی وہ کہنے لگی، مجھے شادی کے لیے نئے کپڑے لے کے دو۔ میں جانتا تھا کہ اسے متون کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا تھا، اس کے باوجود خاموش نہیں رہ سکا تھا۔ تمہیں کل 20,000 روپے دیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ جانتے ہو تمہاری مثال بالکل اس بکری کی سی ہے جو دودھ تو دیتی ہے مگر مینگنیاں ڈال کر سارا مزہ کرا کر دیتی ہے۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ جاؤ، نہیں خرید کر دیتا۔ ٹھیک ہے، واپس چلو۔ وہ بیٹھک کی جانب مڑ گیا۔ مجھے ہلکی سی ندامت تو ہوئی، مگر میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ راستے میں ہم خاموشی سے چلتے رہے۔ بیٹھک میں داخل ہوتے ہی وہ غسل خانے میں گھس کر نہانے لگی، اور میں چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ غسل خانے سے برآمد ہو کر وہ بھی خاموشی سے چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ چند لمحوں بعد میرا نام لیے بغیر اس کی دکھ بھری آواز ابھری، امی جان اور میرا چھوٹا بھائی پچھلے 8-9 سال سے رشتے کے ایک ماموں کے گھر پر رہ رہے ہیں۔
मामू खुद भी गरीब आदमी हैं। अम्मी जान ईद उल फितर पर कपड़ों का एक जोड़ा खरीदती हैं और पूरा साल उसी में गुजारती हैं। छोटे भाई ने शायद ही कभी खिलौने का मुंह देखा हो, तुमसे इसलिए बेगैरत होकर पैसे मांगे। हालांकि तुम जैसे आदमी से पैसे मांगना अपनी अना के गले पर छुरी चलाने के मुतरादिफ है। और अब नए कपड़ों का भी इसलिए कह रही थी कि कल सकलैन खान के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। कम अज़ कम हुलिया तो बारातियों का बना कर जाएं। उसकी बात सुनकर मुझे शदीद नदामत महसूस हुई, मगर नदामत ज़ाहिर किए बगैर मैंने गुस्से से कहा, तो ये बकवास पहले भी की जा सकती थी। वो तुर्की बतुर्की बोली, तो अब कर दी है ना।